ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وقال في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کے سب شریعت کے پابند ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کو کہا ہے انہیں تو دیکھنا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان سے ہمیں رک جانا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو آپ کو کرنے کو کہا انہیں تو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو منع کیا ہے ان سے ہمیں باز رہنا ہے، ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ، اور قید خانہ یہ پابندی کی جگہ۔ قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں اور جنت میں خواہشیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں ہمیں ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان سے بات کرنا ہے اور ان سے بات نہیں کرنا ہے، ان کی طرف دیکھنا ہے اور ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز نہیں کھانی ہے۔ تو دنیا میں ہم سب ایمان والے شریعت کے پابند ہیں، جیسے جیل خانے میں قیدی پابند ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، اور جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں وہ بے باک ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو غیر لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں سنیں، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن ہم سب کے سب دنیا میں پابند ہیں۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ آپ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنے کے لیے منع نہیں کیا، بلکہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَزِنُوا، کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ فواحش اور عریانیت اور ننگ پنا اور بیہودیت، ان چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ جن چیزوں سے انسان زنا تک پہنچتا ہے اور جن چیزوں کے ذریعے سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ زنا کے بھی قریب نہیں جانا ہے اور فاحشات چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ ان چیزوں سے منع کرا گیا، کیونکہ یہی چیزیں زنا کے دروازے کھولتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، اے ایمان والو، جب تم گھر میں داخل ہو کسی کے تو اجازت لے لیا کرو۔ گھر میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اجازت کے ساتھ۔ آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے، کسی سے ملنا چاہ رہے، کسی کے مہمان بننا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے دروازے پہ دستک دو،
اگر کوئی مرد حضرات ہوگا گھر میں اہل خانہ ہوں گے وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ یہاں تشریف لے آئیے، پھر سلام کریں، بلکہ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حدیث ہے کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھیں جو حالت آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اچانک داخل ہو گئے، ماں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی یا ایسی حیت میں بیٹھی ہوئی تھی جس حیت کو آپ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی بہن ایسی حیت میں بیٹھی ہوئی تھی یار وہ آپ کو دیکھ لیتی یا آپ اپنی بہن کو دیکھ لیتے اس حالت میں تو آپ کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اجازت کے ساتھ داخل ہو تاکہ وہ لوگ اپنی حیت کو تبدیل کر لیں۔ کسی نے سر سے دوپٹہ اٹھا رکھا تھا، کسی نے بال کھول رکھے تھے، کس حیت میں کس مشغلے میں مشغول ہے، کس کیفیت کے ساتھ میں وہ گھر پر ہے، آپ جب بھی گھر میں داخل ہو اجازت کے ساتھ داخل ہو۔ تو دوسروں کے گھر میں تو پھر پرمیشن بنتی ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو، یہ ہمارے چچا کا گھر ہے، تاؤ کا گھر ہے، یہ میرے دوست کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہو آپ گھر میں داخل ہوں گے تو اجازت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت کے ساتھ داخل ہوا کرو، اجازت لے لیا کرو۔ اجازت مل رہی ہے تو آپ اندر جائیں، اجازت نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ دروازے سے ہی باہر آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو شریعت نے زنا کے قریب ہونے سے بھی بچایا ہے اور فاحش چیزوں سے بھی بچایا ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو ایسے لباس نہ پہنائے جائیں جو گناہ اور معصیت کا سبب بنے۔ آج ہماری بوڑھی عورتیں تو پردہ کرتی ہیں اور جو جوان بچیاں ہیں ان کو بے پردہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تو بچیاں ہیں، حالانکہ بچیاں جوان ہو چکی ہیں، ان کے اندر خواہشات کا غلبہ ظاہر ہو چکا ہے، نفسانی تقاضے ان کے اوپر ظاہر ہونے لگے ہیں، ان کو تو بے پردہ رکھا جاتا ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی سوڑھی عورتیں وہ اپنے آپ کو پردے میں یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیا کرو، یعنی اپنے اوپر پردے کو ڈال لو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیوں کو ڈال لو، اپنے اوپر پردہ کر لو۔ جس وقت میں یہ حکم نازل ہوا انصار مدینہ کی عورتیں گھر بھی نہیں گئی، وہیں بیٹھ گئی، اور پھر ان کے شوہر جو گھر میں پردے وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ لے کے آئے، پھر انہوں نے اپنے پردے اوپر پردے ڈالے، تب وہ وہاں سے گزری۔ شریعت کا حکم نافذ ہو گیا ہے، اب میں ایک قدم بھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہیں بیٹھ گئی۔ اب میرے لیے چلنا پھرنا یہ بالکل غلط ہے، قطعا ناجائز ہے۔ پھر اپنے محرموں کو تقاضا کیا کہ ہمارے لیے اوڑھنیاں لے کے آئیں اور پردے لے کے آئیں اور چادریں لے کے آئیں، انہوں نے اپنے اوپر ڈالا، اس کے بعد پھر اپنے گھروں کا سفر کیا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں اپنے اوپر پردے کو ڈال لو، اوڑھنی ڈال لو، ستر چھپا لو۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، آج معاشرے کے اندر جو برائی پھیلتی جا رہی ہے ان سب کی وجہ ہم سب ہیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کو ننگا کیا ہے، بے پردہ کیا ہے، گندے لباس پہنائے ہیں، اپنی بچیوں کو گندے لباس پہنائے ہیں۔ ان سب کے مجرم ہیں۔ جتنی بھی زناکاری ہوگی، جتنے بھی غلط کام ہوں گے، ان سب کے مجرم اور قصوروار ہم سب ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہماری ماں بہن بیٹیاں ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی نگرانی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ بے باک ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں، ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے عزت دار انسان اپنی نظر جھکا لے۔ کچھے پہنائے جا رہے ہیں، اسکرٹ پہنائے جا رہے ہیں، جینس پہنائی جا رہی ہیں، آدھی پھٹی ہوئی ہے، آستینیں نہیں ہیں، بچیوں کو لباس پہنایا جا رہا ہے۔ جو عمریں ان کو تہذیب کے دائرے میں اچھے کپڑے پہنانے کی جو عمریں تھیں، اس میں تو یوں کہہ دیا یہ تو ابھی بچیاں ہیں، ابھی تو چھوٹی ہیں، ابھی تو ان کے اندر تو کوئی سوجھ بوجھ شعور نہیں ہے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ویسے ہی کپڑوں کا وہ انتخاب کرتے ہیں، پھر آپ لاکھ سمجھاؤ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گی۔ پھر وہ ٹاپ چاہیے، پھر انہیں جینس چاہیے، پھر وہ ایسی پھٹے چاہیے، اور جو بغیر آستین کے اور ٹائٹ اور جو آج کل مارکیٹوں میں کپڑے چل رہے ہیں اور جو بچے ہمارے پہن رہے ہیں، اس کا مشاہدہ خود ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں کہ بوڑھے آدمی بھی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، بوڑھا آدمی بھی آج محفوظ نہیں ہے۔
ایسا معاشرہ گندہ ہو چکا ہے اور ایسی بے حیائی اور ایسی عریانیت معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تو فاحش چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا ہے، زنا کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ یہ چیزیں ایسے پہناوے زنا کی دعوت دیتے ہیں، ایسے پہناوے زنا کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہماری بچیاں ایسے کپڑے پہنیں گی، بن سور کے مارکیٹوں میں گھومیں گی، تو پھر یہ نوجوان ہیں نا، یہ پھر گناہوں کی طرف آمادہ ہوں گے، ان کی خواہشاتیں بھڑکیں گی، اور پھر وہ ہوگا جس کو معاشرہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، اس کا تماشا دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو ایک بہن دی تھی، ایک ماں دی تھی، ایک بیٹی دی تھی، ایک بیوی دی تھی، آپ نے پردے کے اعتبار سے آپ نے ان کی ذمہ داریاں کیا ادا کی؟ آپ نے اپنی بیٹی کو پردے میں رکھا؟ یہ بے پردہ بازاروں میں گھمایا، مارکیٹوں میں شادی بیاہوں میں زیب و زینت کے ساتھ گھمایا اور معاشرے کی بربادی کا سبب بنایا؟ یہ پوچھا جائے گا کل قیامت میں۔ یہ مستورات، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، یہ کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑے گی کہ پردے کے معاملے میں کبھی بھی یہ دقیانوس بنا رہا۔ گھر میں تو سارے کام اس نے کروائے، پریس بھی کروائی، کھانا بھی بنوایا، گھر کی صاف صفائی بھی کروائی، بچوں کو بھی پلوایا اس نے، لیکن اتنا دقیانوس بنا رہا کہ میں بے پردہ گھومتی رہی ماں، میں بے پردہ گھومتی رہی بیوی، میں بے پردہ گھومتی رہی بیٹی، بہن، لیکن یہ دقیانوس بنا رہا، تماشا دیکھتا رہا۔ یہ چاروں عورتیں ہماری جہنم میں جانے کا سبب و ذریعہ بن گئی ہیں۔ ایسے بھیگی بلی بن جاتے ہیں جیسے ہمیں کوئی شعور سمجھ بوجھ ہمارا کوئی بس ہی نہیں چلتا گھر میں۔ ہماری بہنیں زیب و زینت کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، پتائی کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور لوگوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور بلکہ یہ کہا ہے ایسی عورتیں زانیہ ہیں جو بن سور کے اور خوشبو لگا کے بازاروں میں گھومتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متاثر ہوں، ان کی طرف مائل ہوں۔ ایسی عورتیں زانیہ ہیں، وہ زنا کی لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں، معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، معاشرے کے اندر عریانیت کو عام کر رہی ہیں، اور ہم بالکل اتنے سیدھے سادے بن جاتے ہیں جیسے لگ رہے کہ ہمارے بس، ہم بالکل بس کوئی بس میں ہمارے کچھ بس ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر معاشرے کو اس بے حیائی سے، اس عریانیت سے، اس فواہشات سے ہمیں بچانا ہے تو اس پہلو پہ ہمیں بہت مضبوط اقدامات اٹھانا پڑیں گے، مضبوط قدم اٹھانا پڑیں گے، ورنہ یورپ جیسا ماحول ہو جائے گا۔ وہاں نہ کوئی شوہر ہوتا ہے، نہ کسی کی کوئی بیوی ہوتی ہے، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ باپ ہوتا ہے، نہ سسر ہوتے ہیں، نہ ساس ہوتی ہے، ہر انسان آزاد پنچھی ہے۔ اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف وہ بنا رکھے ہیں، بیبی ہاؤس، وہاں بچوں کی پرورش ہوتی ہے، جن کا کوئی باپ نہیں ہے، مائیں نہیں ہے، دادا پھوپا خالو نہیں ہے، کوئی رشتے ناطے نہیں چلتے ہیں۔ یہ یورپ کی تہذیب و طور طریقے ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج لوگ شادیوں کی طرف مائل نہیں ہیں، شادیوں کو اتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ بچی بھی کہہ رہی ہے ابھی میری عمر شادی کی نہیں ہے، ابھی تو مجھے تھوڑا سا پڑھنے دو اور سمجھنے دو اور تھوڑا سا بڑا ہونے دو، اور بچے بھی کہہ رہے ہیں مجھے اپنی پیروں پہ کھڑے ہونے دو۔ حالانکہ 12-15 سال میں بچے بالغ ہو چکے ہیں اور عمریں 25-30 سال کی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں شادیوں سے وحشت ہو رہی ہے، بندشوں میں بندھنا اور آزاد رہنا، زنا کاریاں کرنا، دوسروں سے تعلقات قائم کرنا اور ٹائم پاس کرنا اور راتوں میں فونوں میں لگے رہنا، اس میں انہیں مزہ آ رہا ہے اور ماں باپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک باپ کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ایک ماں کی زبان کھولنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ بس سمن بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، اور ساری تماشے بازی گھروں میں ہو رہی ہے۔ آج کوئی انسان دلیری اور بہادری اور ہمت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا شکر میرا گھر اس گندی حرکتوں سے پاک باز ہے، میرے بچے، میری بچیاں، میرے پوتے نواسے پاک باز ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جن نوجوان بچوں کو دیکھو ناجائز تعلقات فخر سے جتلاتے ہیں کہ میری بھی سیٹنگ ہے اور میری بھی سیٹنگ ہے اور میرے بھی تعلقات ہے، میری بھی دوستی ہے،
میرا بھی بوائے فرینڈ ہے، میرے بھی گرل فرینڈ ہے، یہ چیزیں بالکل عام ہو چکی جس نے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا، بلکہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ آج نگاہیں بھائیو دوستو، نگاہیں، زبانیں، دل و دماغ، جذبات، بلکہ انسان کلی طور پر زنا میں ملوث ہے۔ ایک آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا، کانوں کا زنا، غیر محرم کی باتوں کو سننا، زبان کا گناہ، غیر محرم سے باتیں کرنا، ہاتھوں کا گناہ، غیر محرم کو چھونا، پیروں کو گناہ، غیر محرم کی طرف چلنا، اور دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا تصورات بیٹھانا، یہ سارے کے سارے زنا کے قبیل میں سے ہیں، اقوال زنا میں سے ہیں۔ اور پھر انسان ان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا ہے جہاں پھر انسان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، ان کو تو کوڑے مارے جائیں، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے۔ اتنا سنگین گناہ ہے بھائیو دوستو بزرگوں، اتنا سنگین ہے، جس وقت میں یہ زنا کا فعل ہوتا ہے اس وقت ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں زانی کی اور زانیہ کی اگر موت آ رہی ہے تو بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہوں گے، جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی بچوں کو بچے سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اس گندے فعل، اس گندے گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کبھی اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ ہمارے ماتحت میں ہیں، بچیاں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بیویاں، ان پر ہم نگرانی کسیں۔ پردے کا حکم ہے بھائیو دوستو، پردے میں رکھیں۔ زیب و زینت، بننا سورنا، میک اپ، یہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ یہ عورتیں بناؤ سنگار، زیب و زینت، یہ صرف اپنے شوہر کے واسطے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کے لیے نہیں کر سکتی ہیں۔ اور جو عورتیں ایسا کر رہی ہیں وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اور ایسے مرد دقیانوس ہیں کہ جو ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، نہ ان کی زبانیں کھل رہی ہیں، نہ ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور نہ ان کے کان کھل رہے ہیں۔ یہ معاشرے میں زناکاری عام ہونے کا سبب و ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایسے مرد جو اپنی بچیوں کو آوارہ گھماتے ہیں اور گندے لباس پہناتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت میں ہزاروں لوگوں کی زناکاری کا سبب و ذریعہ بنیں گے کہ ان لوگوں نے معاشرے کو برباد کیا تھا، اپنی بچیوں کو گندے لباس پہنائے تھے، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمایا تھا۔ آج اللہ معاف کرے، برقعے بھی ایسے چل چکے ہیں، برقعے بھی ایسے کہ برقعے کو پہننے کے بعد بھی پردہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے باریک لباس پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں، عورتوں کو تو سختی کے ساتھ میں، اور مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ ایسے باریک لباس نہ پہنے جس سے جسم کے اعضاء جھلکیں، جانگیں جھلک رہی ہیں، پیچھے کے کلے جھلک رہے ہیں، بدن کے وہ اعضاء جھلک رہے ہیں جن کو چھپانا چاہیے۔ باریک لباس پہننا، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عورتوں کو خاص طور سے، کیونکہ عورت لفظ اس کے معنی ہی پردے کے ہیں، لفظ عورت اس کے معنی آتے ہیں پردے کے۔ عورت ایک چھپی چیز ہے، پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ مرد کا کام ہے بازاروں میں کام کاج کرنا، بازاروں میں خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، اور عورت کا کام ہے گھر گرہستی کو سنبھالنا۔ گھر کی چہار دیواری یہ عورتوں پہ سجدی ہے، اور مرد پر بازار، کام کاج اور باہر کی جو چیزیں ضروریات ہیں یہ مردوں کی ذمہ ہے۔ یہ مارکیٹوں میں، یہ بازاروں میں، یہ شادی بیاہوں میں، یہ شاپنگوں میں اپنی عورتوں کو اتنا بے باک بے لگام کر رکھا ہے کہ جس کو بس کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ہماری عورتیں، ہماری مستورات، ان کو چاہیے کہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا تھا، نابینا صحابی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پردہ کرو۔ ازواج مطہرات نے کہا یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں، کہ یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ان کو، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے پردہ کریں، نابینا لوگوں سے پردہ۔
نابینا لوگوں سے پردے کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نابینا صحابی سے پردہ کیا، تو اسے کہا کہ آپ نابینا سے پردہ کریں کہ ہاں یہ نابینا ہے لیکن میں بینا ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میرے اوپر پردے کا حکم ہے۔ بتائیے بھائی دوستوں بزرگوں، جب سے بھائی دوستوں بزرگوں عورت اور مرد کا اختلاط ہوا ہے تب سے بے حیائی اور فاحش اور یانیت یہ چیزیں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں، نسلوں کو برباد کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ عورت اور مرد کا اختلاط، عورت اور مرد کی بے تکلفی، آپس میں میل جول، آپس میں ملنا جلنا، آپس کے تعلقات قائم کرنا، آپس میں اختلاط کرنا، یہ بھائیو دوستو بزرگوں نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں، نسلوں کو۔ اس لیے ہمیں ہماری پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ جو 2-4 سال، بہت سارے لوگ اتنے زیادہ پردے کے پابند ہوتے ہیں، وہ 2 مہینے کی بھی اگر بچی ہے ذاکر بھائی، 2 مہینے کی بھی بچی ہے تو وہ 2 مہینے کی بچی کو بھی جب ڈائپر چینج کرائیں گے اور اس کی جو پجامی چینج کراتے ہیں اس کے سامنے کسی بچے کی یا کسی محرم کی نظر نہ پڑے ہماری بچی پر۔ 2 مہینے کی، چند مہینے کی، سال بھر کی بچی ہیں، لیکن اس کو بھی کسی کے سامنے استنجا وغیرہ کرا رہے یا اس کو کپڑے چینج کروا رہے تب بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ایسے پردے کرتا ہے۔ دنیا کا معاشرہ تو عورت جتنی ننگی ہوتی چلی جائے، جتنے شارٹ کپڑے پہنے، جتنے کم کپڑے پہنے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ہاں دیکھو یہ سب سے بڑے پیمانے پر ہے، یہ عجیب تہذیب ہے، عجیب طور طریقے۔ ایک آسٹریلیا کی کوئی بڑی فنکار وغیرہ ہوگی، انتہائی چھوٹے کپڑے، اسے ایوارڈ وغیرہ ملا، انعام وغیرہ ملا، اللہ کا شکر کرنا ہے اسے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی اور ساری طور طریقے کے مطابق وہ پردے کے دائرے میں آ گئی۔ جب اس کا انٹرویو ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم آزاد رہا کرتی تھی، اتنے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، تمہیں دنیا والوں نے انعام دیا اور بڑا تمہاری عزت اور حوصلہ افزائی کی، اب تم اپنے آپ کو برقعے میں جکڑی ہوئی ہو؟ کہ ہاں پہلے میں سب کے واسطے تھی، سب مجھ سے فائدہ اٹھاتے تھے، کوئی دیکھتا تھا، کوئی ٹائم پاس کرتا تھا، میری خوبصورتی کو دیکھتے تھے، سب مجھ سے ٹائم پاس کرتے تھے، اب میں صرف اپنے شوہر کے واسطے ہوں۔ کیا کہا اس نے کہ تمہیں یہ پرخے اور یہ برقعے اور اس میں اپنے آپ کو پیوست کر لینا یہ چیزیں اچھی لگ رہی؟ یہ پہلے کا میں سب کے واسطے تھی، سب مجھ سے ٹائم پاس کرتے تھے، اب میں صرف اپنے شوہر کے واسطے ہوں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، یورپ یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، ان کی کوئی خاندان نہیں، ان کے کوئی نسلیں نہیں، ان کے کوئی گھرانے نہیں ہیں، نہ ان کی اولادیں ہیں، نہ ان کی بیویاں ہیں، نہ ان کے کوئی بچے ہیں، نہ ساس سسر ہوتے ہیں، وہ سب آزاد ہیں۔ جب جس سے چاہا زنا کر لیا، جب جس سے چاہ اپنی خواہشیں پوری کر لی، جب جس سے چاہے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند رہیں۔ سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے کا جو سبب بنا ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ آج کل جو ڈرامے، جو سیریل، جو مووی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ سامنے ٹی وی چل رہی ہے اور فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں اور سامنے چوما چاٹی ہو رہی ہے اور ماں بہن بیٹی اور داماد سب پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیسی عزتیں بالکل دقیانوس بن چکے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے برداشت کر لیتے۔ بیٹی بیٹھی ہوئی جوان، بیٹا بیٹھا ہوا، میاں بیوی بیٹھے، ساس سسر بیٹھے اور سامنے وہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جس کو عزت دار انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور سب دیکھ رہے ہیں، تماشے بازی کر رہے ہیں۔ اس حد تک ہمارے ضمیر گر چکے، اس حد تک ہمارے ضمیر گر چکے۔ سب سے زیادہ بے حیائی ان ٹی ویوں نے اور اس انٹرنیٹ نے اور یہ فونوں نے بھی، کہ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری مستورات کو بالکل بے برہنہ کر رکھا ہے، بالکل بے پردہ کر رکھا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری بچیاں ہیں ان کو ابھی سے پردے والے کپڑے پہنائیں، ابھی سے حجاب میں رکھیں، برقعے میں رکھیں، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، تاکہ ہمارا معاشرہ پاک باز بنے، ہم اپنی عورتوں کو تنبیہ کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو تنبیہ کریں، جو لوگ ہماری ماتحتی میں ہیں ان کو تنبیہ کریں، تاکہ ان بے حیائی سے، اس غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہمارا معاشرہ پاک باز ہو۔
ورنہ جتنی زناکاریاں عام ہوں گی اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی اور دنیاوی بلائیں اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی۔ آج زناکاری بالکل عام ہوتی جا رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرہ اس قدر تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس قدر بربادی کی طرف جا رہے ہیں جس کو بیان کرنا مشکل ہے اس وقت۔ ہر چوراہوں پہ لڑکے کھڑے ہوئے، لڑکیاں کھڑے ہوئے، اور بازاروں میں دیکھو، شادی بیاہوں میں دیکھو، جہاں بھی دیکھو، گھومنے پھرنے کی جگہوں پہ دیکھو، بسوں میں، میٹرو میں، ہر جگہ سیٹنگ بازی اتنی عام ہے کہ کوئی لڑکا کوئی لڑکی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ماں باپ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں، کون سے بچوں نے گٹی پلا رکھی ہے کہ بس ماں باپ ہے، لفظ ماں باپ ہیں، ماں باپ کی جو ذمہ داریاں عائد ہونی چاہیے اس ذمہ داریوں سے بالکل بری ہیں۔ ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی تو ناسمجھ ہیں، ابھی تو ان کے اندر کوئی شعور و سمجھ بوجھ نہیں ہے، حالانکہ وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب بچوں کو ہم شروع میں چھوٹ دیتے ہیں اور چھوٹ دیں گے اور وہ برائیوں میں بڑھتے چلے جائیں گے بھائی دوستو بزرگوں، پھر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ساری عزتیں داؤں پہ لگ جائیں گی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور روزانہ ایسے کیسز ہمارے سامنے اخباروں میں، ٹی ویوں میں، خبروں میں سننے کو ملتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بھائی دوستو بزرگوں سستی اور کاہلی کی چادر اتارنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہم سب تحیہ کر دیں کہ اپنی عورتوں کو، اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو جو ہماری ماتحتی میں ہے، جو ہماری تابع داری میں ہے، ان کو تو ہم کم سے کم شریعت کا پابند بنائیں گے۔ میری بیوی تو میری تابع داری میں ہو، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی تو میری تابع داری میں ہو۔ تم بازار میں جاؤ گی، گھر کے باہر جاؤ گی تو بغیر ضرورت کے بالکل نہیں جاؤ گی۔ جو بھی باہر کا سامان ہے، کام کاج ہے، ضرورت کی چیزیں ہم وہ پوری کریں گے۔ سبزی لانا، فروٹ سے لے کے آنا، کپڑے لے کے آنا، کوئی بھی شاپنگ کی چیز ہے میں لے کے آؤں گا، تمہیں جانے کی باہر ضرورت نہیں ہے۔ تم چار دیواریوں کی زینت ہو۔ مرد باہر سجتا ہے، عورت گھر کے چار دیواری میں محفوظ ہے۔ اور اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آ جائے کسی وجہ سے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا بہت ضروری کام ہے، تو پھر پردے کے دائرے میں جانا ہے۔ کوئی بننا سورنا، کوئی ٹائٹ کپڑے، کوئی باریک کپڑے، اور زیب و زینت کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ تم باہر جا کے زناکاری کی دعوت دو گی، جا کے باہر جا کے معاشرے کو برباد کرو گی، جا کے باہر جا کے عریانیت اور فحاشیت کو پھیلاؤ گی، جا کے تمہیں دیکھ کے نوجوان بچوں کی خواہشیں بڑھیں گی اور زنا کے اندر ان کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آپ لگام کسیں، آپ انہیں تھوڑا سا سخت کریں۔ عمیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین ہیں، واقعہ سنیں بھائی دوستو بزرگوں۔ عمیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین ہیں۔ عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو لالچ دیا کہ ہم آپ کو آدھی بادشاہت دے دیں گے اور آپ عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم عیسائی مذہب اختیار نہیں کرنے والے ہیں۔ ایک خوبصورت مکان میں خوبصورت بچی کے ساتھ ان کو اندر قید کر دیا اور اس سے کہا ان کو اس زناکاری پر آمادہ کرو اور اس عیسائی مذہب پر ان کو آمادہ کرو۔ 3 روز گزر گئے لیکن انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ نوجوانوں درخواست کر رہے ہیں، خوبصورت لڑکی، خوبصورت محل زنا کے لیے آمادہ کر رہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ ہم تو نظروں کے طاق میں رہتے کہ کوئی تو خوبصورت گزرے، حسینہ جمیلہ، اور میری نظروں کو تھوڑا سا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ ہم تو اس انتظار میں رہتے، فونوں سے ٹائم پاس ملے، بازاروں میں کھڑے ہو جائیں گے، چوراہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاتے ہیں بے حیائی کر کے، غیر محرموں کو دیکھ کر۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے آپ زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی نا، آپ کی بہن کے ساتھ زنا کیا جائے آپ برداشت کرو گے؟ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، بیٹی کے ساتھ زنا کرے، آپ برداشت کریں گے؟ بھئی یہ تم برداشت نہیں کر رہو بیٹی بہن کے ساتھ تو کوئی دوسرا کیسے برداشت کر لے گا؟ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی۔ تو 3 دن گزر گئے صحابی کو، لیکن نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ اس عورت نے کہا ما یمنعک، تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ ما یمنعک منی، تمہیں ایسی کون سی چیز ہے جو میری طرف دیکھنے سے روک رہی ہے؟ میں بن سور کے خوبصورت محل میں تمہیں پوری دعوت دے رہی ہوں زنا کی، لیکن تم نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہو۔ ما یمنعک منی،
انہوں نے کہا سنۃ ولا نوم، ایسی ذات جو نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے، وہ تجھے بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے، اس ذات نے مجھے روک رکھا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اور پھر اس جیل خانے سے اس نکلنے کا سبب و ذریعہ بنی۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے نوجوانوں سے سبھی سے درخواست کرتے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو، یہ معاشرہ بہت گندا ہو چکا ہے، بہت گندا ہو چکا ہے۔ آج دینداروں کو باہر نکلنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، خرید و فروخت کرنا بڑا مشکل ہے۔ بد نظری سے بچنا آج اتنا مشکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہو گیا جیسے ہاتھ پہ انگارے لے کے چلنا۔ یہ سب ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر یہ پردے میں آ جائیں اور ہماری بچیاں پردے کے دائرے میں آ جائیں اور یہ سب زیب و زینت چمک دمک یہ اپنے شوہروں کے واسطے کر لیں، اور یہ زناکاریاں اور یہ ناجائز تعلقات اور شادی بیاہوں میں شرکت اور مارکیٹوں میں بلا وجہ جانا، بازاروں کی زینت بننا، شادیوں بیاہوں میں زینت بننا، اگر یہ بھائی دوستوں بزرگوں چیزیں ختم ہو جائیں اور ہم اس پہ لگام کسنے لگیں، ہم یہ ذمہ داری اوڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکباز بنے گا، بہتر بنے گا، اور اس گندے اور بے حیائی کے کام سے ہمارا معاشرہ بچ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔